وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 36 تلاوت کی ہے۔ اللہ خالق کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ کہ جب وہ کوئی برا کام کر لیں اور ظلموا انفسہم یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو ذکر اللہ، وہ خوب گڑ گڑا کر اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہ بخشنے والا کون ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو انہوں نے کیا وہ اس پر اصرار نہ کریں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اپنے اعمال کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے عمل کیے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بخشش ہے، وجنات، اور ایسے باغات ہیں کہ تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے ہر وقت نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور یہ ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے کتنا ہی بہترین اجر ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام میں، امت مسلمہ میں جو لوگ گناہگار ہیں، جن سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ اور ان کے استغفار کا ذکر کیا ہے۔ معصوم عن الخطا، گناہوں سے معصوم انبیاء کی ذوات پاک ہیں اور فرشتے ہیں، فرشتے معصوم ہیں، گناہ سے معصوم عن الخطا ہیں، اور انبیاء کی جو ذاتیں ہیں وہ بھی گناہ سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں۔ نہ انبیاء گناہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے ملائکہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ سے محفوظ نہیں ہے، انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی بھی بندہ گناہ سے محفوظ نہیں ہے، گناہ کا ارتکاب اس کے لیے ممکن ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ توفیق اور یہ اپنا خاص کرم اور خاص فضل عطا فرما دے کہ اسے اس کی زندگی کے اندر گناہ کا موقع ہی نہ ملے، اللہ تعالیٰ اسے گناہ کا مرتکب ہونے ہی نہ دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور خاص فضل کسی پر ہوگا۔ لیکن معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا، یہ انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، بندہ گناہگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، ایسے گناہگاروں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو برے کاموں کا ارتکاب کر لیں یا جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیں، جان پہ اوپر ظلم کرنا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور تندرستی کی دولت سے نوازا، تو اس صحت اور تندرستی کے ہوتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کیا۔ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو اس دولت کے ہوتے ہوئے
اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام دیا، لیکن اس مرتبے اور مقام سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچایا، تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو برے کام کا ارتکاب کر لیں یا جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو کیا کریں؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ مفسرین میں حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان کے اندر اس آیت پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں ذکر اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کو یاد کریں۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تذکروا حقہ العظیم وجلالہ الموجب لخشیۃ والحیاء، کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عظیم کو، بڑے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق کو یاد کرے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ میں اس کی مخلوق سے پیار کروں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ میں اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں، مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ اگر ان حقوق کی وہ پامالی کر دیتا ہے، ان حقوق کو پورا نہیں کر پاتا، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ اپنے ان گناہوں کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی لے کر اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان گناہوں کا اظہار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے چاہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو پھر سوائے اللہ کے ان کے گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے حضور سچے دل سے تائب ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال کو اس بندے کے توبہ کرنے سے اس قدر خوشی ہوتی ہے، اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے کسی بندے کو 100 اونٹ بما سالو سامان کے اس کے چوری ہو جائیں، ڈاکو لے جائیں، چور لے جائیں، اور پھر اسے ملنے کا یقین نہ ہو، پھر اچانک وہ سارے کا سارا سامان اور وہ اونٹ اس کے نگاہوں کے سامنے آ جائے تو اس کے اندر خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو جب کوئی بندہ روٹھا ہوا اور ناراض نافرمان بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص سے بڑھ کر اس بندے کے اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے پر خوشی ہوتی ہے۔ رب راضی ہو جاتا ہے کہ میرا روٹھا ہوا بندہ میری بارگاہ سے دور ہوا اور میری رحمت سے محروم ہوا، یہ آج لوٹ کر میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اور جب وہ بندہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو کہ یہ بندہ آج مجھ سے ہی معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہے اور اسے پتہ ہے کہ مجھ رب کے سوا اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو سو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اس گنہگار بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر مصر نہیں ہوتے، اصرار نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ کبھی وہ گناہ کر لیں تو انہیں گناہ کرنے کے بعد فوراً شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہو کر تیرا نافرمان ہوں، تو مجھے اس کام کرنے کے بعد، یہ عمل کرنے کے بعد تیری بارگاہ سے حیا آتی ہے، اور وہ اپنے اس کام کے اوپر اصرار نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ میں آئندہ پھر یہ گناہ کروں گا، بلکہ اللہ سے عرض کرتا ہے مالک ایک مرتبہ مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا ہے، اب میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ان کے لیے ان کی اس توبہ کے بدلے میں بخشش کا اعلان فرما رہا ہے۔
اور ایسے باغات کا اعلان فرما رہا ہے کہ ان بندوں کو اللہ تعالیٰ ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دائیں بائیں اور جن کے اندر سے ایسی میٹھی اور ٹھنڈے پانی کی نہریں جا رہی ہوں گی کہ جہاں وہ ان نہروں سے لطف اندوز ہوتا رہے گا، خالدین فیہا، اور وہ ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بدلہ کن لوگوں کو ملے گا کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا کر لیں؟ بولیے کیا کریں؟ معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، فرمایا ایک بندہ اگر ایک دن کے اندر 70 مرتبہ اپنے گناہ کا اعادہ کرے، 70 مرتبہ گناہ کا مرتکب ہو، لیکن آخر پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آ جائے تو وہ اپنے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال 70 مرتبہ بھی اگر وہ گناہ کر کے پھر رب کی بارگاہ میں معافی کے لیے آ جاتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا سنو ولا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، فرمایا کوئی کبیرہ گناہ، کوئی بڑا گناہ توبہ کرنے کے ساتھ بڑا نہیں رہتا، اور کوئی صغیرہ ایسا نہیں ہے کہ جو صغیرہ کرنے کے بعد انسان اس پر مصر ہو جائے، اس پر اصرار کرتا رہے، اس پر دوام اور ہمیشگی اختیار کر لے، فرمایا پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ بات کو آسان کر دیتا ہوں، جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرے نا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے تو وہ کبیرہ گناہ اس کے لیے کبیرہ نہیں رہتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے گناہ کو صغیرہ سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر اس کو بار بار کرتا رہتا ہے، بار بار کرتا رہتا ہے، اور اس کے کرنے پر وہ راضی ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا گناہ صغیرہ نہیں رہتا، بلکہ اس کو بار بار کرنے کی وجہ سے وہ گناہ اس کے لیے کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس بات کی طرف ہمیں غور کرنی چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ چھوٹے گناہ کو اگر اس لحاظ سے کیا کہ یہ چھوٹا ہے اور بار بار کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں صغیرہ سے بھی بچنا ہے اور کبیرہ سے بھی بچنا ہے۔ کبیرہ گناہ سے اس طرح بچنا ہے کہ ہر ایسے گناہ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور صغیرہ سے اس طرح بچنا ہے کہ صغیرہ کو کرنے کے بعد، چھوٹے گناہ کو کرنے کے بعد اس پر مصر نہیں ہونا، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اس صغیرہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو تم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہو نا، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تمہاری نیکیاں بہا کے لے جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا جب انسان کی ایک نیکی آ جاتی ہے نا تو اس ایک نیکی کے زد کے اندر جو جو صغیرہ گناہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہا کے لے جاتا ہے اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندگی کے اندر یہ موقع فراہم فرما دے، مقدس راتوں کے اندر جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، مقدس رات ہے، اس رات کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو یہ توفیق بخش دے تو وہ اپنی بارگاہ میں اسے لے آئے اور بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، گڑ گڑا لے۔ ماں کے سامنے جب ایک چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے نا تو وہ ماں جتنی بھی سخت دل ہو وہ آخر کار اس کی ضد کو پورا کرنے کے لیے اس کو وہ جو چاہتا ہے وہ اس کو
دے دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ضد پہ آ جاتا ہے، تو وہ بھی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جب تک اس کے مطالبے کو پورا نہیں کروں گی یہ چپ نہیں ہوگا۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ یہاں تو ایک ماں ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے گناہگار بندوں سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بیٹھ جائے اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کرے کہ مالک اب تیرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں ہے، اور میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو رب ذوالجلال اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط ہے سچے دل سے توبہ کرنا، رسمی طور پر توبہ نہیں ہوتی، رسمی طور پر توبہ کے الفاظ بولنے سے توبہ نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے دل سے اور اپنی عقل کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل و جان سے گڑگڑا کر معافی مانگے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ حرم پاک کے اندر دعائیں مانگ رہا ہے اور نابینا ہے، دعا یہ مانگتا ہے یا اللہ میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، یا اللہ میری بینائی مجھے واپس کر دے۔ آپ نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہاں سے آپ نے دیکھا تو وہ شخص وہیں پہ کھڑا پھر یہی دعا مانگتا جا رہا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی مقدس جگہ پر کھڑا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ پھر جب آپ نے اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، یا اللہ میری بینائی کو لوٹا دے۔ آپ نے جب اس کو دیکھا تو وہ اسی طرح دعا مانگ رہا تھا۔ آپ نے اسے پکڑ کر نا جھنجھوڑ کر کہا کہ کل میں آؤں تو میں تجھے اس جگہ پر اس طرح دعا مانگتے ہوئے نہ دیکھوں کہ تو روزانہ دعائیں مانگتا اور تیری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کل اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی تو پھر درہ فاروقی کے ساتھ میں تیری مرمت کروں گا، میں تجھے سزا دوں گا۔ تو تجھے پتا ہے کہ جب میرا درہ جو ہے جب وہ حرکت میں آتا ہے تو پھر بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ کل اگر تیری تو دعا قبول نہ ہوئی اور تیری مراد پوری نہ ہوئی تو پھر تیری میں مرمت کروں گا۔ اس شخص نے جو 3 دن سے اور کئی دنوں سے دعائیں مانگ رہا تھا، اب پہلے تو وہ شاید رسمی طور پر دعا مانگ رہا تھا، لیکن اب اس کے دل میں بات آئی کہ کل اگر دعا قبول نہ ہوئی تو درہ فاروقی پہنچا اور میری مرمت خوب ہوگی۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ ایک تو آنکھیں لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر تھا، اب درہ فاروقی بھی میرے پیچھے ہے، کل اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو مجھے یہ مار بھی پٹے گی اور مجھے یہ سزا بھی ملے گی۔ اب تو ہر صورت میں میری توبہ کو قبول کر لے، میری بینائی بھی مجھے لوٹا دے، میری دعا کو قبول کر لے۔ جب سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا۔ انسان اوپر سے مانگتا رہتا ہے دعائیں، اوپر سے دعائیں، یا اللہ مجھے یہ بھی مل جائے، یا اللہ مجھے یہ بھی مل جائے، میری یہ مراد بھی پوری ہو جائے۔ دل کہیں اور لگا ہوتا ہے، زبان سے الفاظ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہوتا ہے، ملنا کہاں سے ہے؟ اس کا تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، اس کے دل کی توجہ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں۔ یہی مثال آج کے توبہ کرنے والوں کی بھی ہے، اور توبہ کرنے والا یہ اتنا محبوب ترین بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو جب وہ خود توبہ کرنے والوں کو پسند فرما رہا ہے تو کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ نامراد کیسے رہ سکتا ہے، وہ بے مراد کیسے رہ سکتا ہے؟ تو توبہ رسمی طور پر نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پر توبہ ہونی چاہیے، جسے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہا گیا کہ ایمان والو صرف رسمی توبہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرو۔ پکی اور سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ لوگوں کے سامنے ہمیں اپنے دکھ اور اپنے درد بیان کرتے ہوئے
ان کا اظہار کرتے ہوئے بڑا جلدی رونا آ جاتا ہے. تو لوگ ہمارے رونے کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگ آگے سے ہنس کر آگے چل پڑتے ہیں. کوئی اپنی مشکلات کی وجہ سے میرے پاس آ گیا ہے. جب دنیا والوں کے سامنے ہم روئے نا تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. اور رب کی بارگاہ میں رو کر دیکھو, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی گڑا کر دیکھو, اور اس کی بارگاہ میں مذاق نہیں اڑایا جاتا بندے کا. جب دل سے وہ توبہ کرنے والا اور رونے والا ہو تو ایک اگر اتنا آنسو خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے نکل پڑے کہ جس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکھی کا پر بھیگ جائے, بندہ مومن کی آنکھ سے اگر اتنا آنسو خوف خدا کی وجہ سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے. اونچی بات سے سبحان اللہ نہ کہنا, پولیس تنو پھاڑ کے نہ لے جائے. جی بندے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بات ہو تو آپ لوگ اتنے مایوس ہو کر بیٹھے ہوں کہ جیسے کوئی بالکل بڑے مجبور ہو کر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نکلو یار ان رسمات سے, رسمی کاموں سے نکلو, کم از کم حقیقت کی طرف آ جاؤ. اپنے سینے کو کھولو, اپنے دل کو کھولو, کوئی اس کے اندر کوئی چیز داخل کر لو. بارش ہونا تو جب سمندر پر بارش ہوتی ہے نا تو جو سپی اپنا منہ کھول کر آسمان کی طرف دیکھتی رہتی ہے نا, اس کے منہ کے اندر جو بارش کا قطرہ گرتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے. اور جو منہ بند کر کے رہتی ہے نا تو اس کے اوپر اگر ہزاروں قطرات بھی گرے نا تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ پانی کا پانی ہوتا ہے. جب دلوں کو کھول کر کسی کے سامنے بیٹھا جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کے کھلے ہوئے اس پیپے کے اندر, اس برتن کے اندر اپنی نور معرفت داخل فرما دیتا ہے. لیکن جب بند کر کے کوئی بیٹھے نا, نہیں یہ تو رسمی طور پر ہے, باتیں درس ہو رہا ہے, رسمی ہو رہا ہے, نماز کا وقت ہے, نماز پڑھنی ہے, درس تو مقصود ہی نہیں ہے. اس دل کے اندر کیا بات آنی ہے, کہاں خوف خدا پیدا ہونا ہے, کہاں خشیت الہیہ پیدا ہونی ہے. رسمات تو ہمارے اوپر مذہبیت سے بھی بڑھ کر کوٹ کر باندھی گئی ہیں. جو کام کرنا ہے اس کو رسم کے طور پر کرنا ہے, کبھی بھی اپنے دل کو کھول کر حقائق کی طرف نہیں جانا. تو خدا را ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ان رسمات کو اور صرف رسمی چیزوں کو اور بناوٹی چیزوں سے ہمیں نکل کر حقائق کی طرف آنا چاہیے, اور اپنے دلوں کو کھول کر اسلام کے لیے رکھنا چاہیے کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں اور ہم سیاہکار ہیں, ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. مالک ہم گناہوں سے پاک نہیں ہیں, لیکن تیری رحمت اور تیرے کرم کی امید لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت کا کوئی قطرہ ہمیں عطا فرما, تو پھر وہ رب تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے. آج کی رات توبہ کی رات ہے, اللہ کی بارگاہ میں گر گرانے کی رات ہے. امت کو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. جتنے بھی آج مشکلات ہیں, مسائل امت جو ہے وہ مسائل کے اندر گھیری ہوئی ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے عمل درست نہیں ہے. اپنے اعمال, برے اعمال سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اور آئندہ کے لیے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے اجتناب کی, بچنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو. انشاءاللہ یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے.